السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی۔ ناظرین، آپ نے ویسے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوگی ان مکتبہ فکر سے، یعنی بریلوی مکتبہ فکر سے، بڑے بڑے آپ نے سٹوری بھی سنی ہوگی، بڑے بڑے قصے کہانیاں سنی ہوگی، اور یہاں تک بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر مقابلہ چلتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک جگہ بیٹھ کے میٹنگ بناتے ہیں کہ کیسے معاذ اللہ استغفر اللہ قوم کو گمراہ کرنا ہے۔ یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دیا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیا، یہ پتہ نہیں کب لوگوں کو رب العالمین کا قرآن سنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں گے۔ اور اس سے بڑے دکھ والی بات یہ ہے کہ خود بھی لوگوں کو قرآن نہیں سناتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سناتے، اور پھر لوگوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں جی تسی گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یقین مانیے یہ بڑی ہی دکھ والی بات ہے۔ اب ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی، جن کا کہنا ہے جی ایک ہمارے بزرگ خواجہ باقی باللہ ایسے کر کے نام ان کا، کہ جی ان کے پاس مہمان آ گئے تو پھر اس ٹائم خیر گیس کو سے ہے نہیں سی، لیکن لکڑیاں ہے نہیں تھی جلانے کے لیے کہ مہمان آ گئے تو ان کو کچھ پکا کے کھلا دیا جائے، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر ہی تیل چھڑک کر مٹی کا اور اس کو آگ لگا کے ہانڈی تیار کر لی۔ استغفر اللہ۔ ناظرین یقین مانیے کیا کیا کچھ سننے کو ان سے مل رہا ہے۔ تو خیر ناظرین آئیے مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ توجہ اتحادی وہ ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ، جو مشائخ نقش بند کے اکابر پیشواؤں میں سے ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بائی کو توجہ کی تھی۔ وہ توجہ اتحادی تھی۔ نان بائی تھا آپ کا باورچی روٹیاں پکاتا، سالن پکاتا تھا۔ لانگری، رات کو جب دن کو مہمان آتے تو لنگر وہی پکا کے لا کے پیش کرتا۔ ایک رات دیر سے آپ کے کوئی بڑے عزیز القدر مہمان آئے، اللہ والوں کے ایسے ہوتے ہیں خادم۔ مولانا روم کا بھی ایک لانگری تھا۔ میں اس کے مزار پر گیا، کونیا شہر کے بالکل باخر جنگل شروع ہوتا ہے وہاں پر، اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں، آتش باز۔ تو جب مہمان آتے تو وہ کھانا پکا کے پیش کرتا۔ ایک رات مہمان آئے دیر سے، مولانا روم نے فرمایا اپنے خادم کو، نان بائی لانگری کو، باورچی کو کھانا لاؤ۔ تیل نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، چولہے میں کچھ جلانے کا کچھ نہ تھا۔ اس زمانے بھائی کوئی گیس نہیں تھی، تو تیل مٹی پہ ڈالتے جلاتے تھے تو لکڑیاں ختم ہو گئی تھی، وہ تھوڑا سا تیل تھا، جلانے پکانے کا کچھ نہ تھا۔ اب اس نے شیخ کو یہ نہیں بتایا، مولا روم کو، کہ حضور لکڑیاں نہیں ہیں۔ لکڑیاں اگلے دن اس نے جنگل میں جا کے چننی تھی، اچانک مہمان رات کو آ گئے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ لکڑیاں نہیں، اس نے اپنے کپڑوں کو اور ٹانگ پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی، تیل چھڑکا آگ لگا دی۔ اوپر سالن گرم کرنا تھا، جو کچھ وہ دھر دیا، کپڑے جل گئے، تیل چھڑکتا گیا، اس کی جلد جل گئی، چربی جل گئی، گوشت جل گیا۔ ٹانگ جلا کر کھانا پکا کے شیخ کو پیش کر دیا۔ آپ نے نہیں پوچھا، چپ کر کے مہمانوں کو کھلا دیا اور فرمایا جاؤ سو جاؤ۔ صبح اٹھا تو ٹانگ سلامت، ٹانگ سلامت۔ اس نے پھر یہ وطیرہ کر لیا، جب کبھی مہمان آتے لکڑی نہ ہوتی وہ ٹانگ جلا دیتا، صبح اٹھتا ٹانگ سلامت ہوتی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مولا روم نے سینے سے لگا کے فیض یاب کر دیا، استقامت دیکھ لی۔ اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں۔ ان کا مزار کونیا میں باہر ہے۔ ایک 80 سالہ ایک مجاور اللہ والی فاطمہ نامی خاتون اس کی مجاور ہے، زیر زمین مزار ہے،
اور روحانی طور پہ آج بھی رات مولائے روم حضرت شاہ شمس تبریز شیخ آتش باز کے دربار پہ رات کو مجلس کرتے ہیں. یہ ایک الگ باب ہے. رات کو مجلس کرتے ہیں, کچہری ہوتی ہے. ایسی خدمت کرنے والے اس طرح کا درجہ پاتے ہیں. تو یہ نان بائی لانگری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا, رات کو مہمان آ گئے, نان بائی اس لانگری نے خدمت کی, کھانا پیش کیا, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا اس باورچی کو بتاؤ کیا مانگتے ہو. سادہ آدمی تھا, اس نے کہہ دیا حضور اپنے جیسا بنا دیں. سمجھ نہیں تھی ایسا کہنا ہے یا نہیں کہنا. آپ نے اسے چونکہ زبان کر لی تھی, توجہ اتحادی کی, توجہ اتحادی کی. اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیا, اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے رنگ دیا. جب باطن اور ظاہر دونوں رنگے جائیں تو ظاہر کی شکل بھی بدل جاتی ہے, اور شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے شیخ کی, اور دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید کون ہے, شیخ کون ہے. یعنی ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے, باطن تو بدلتا ہی ہے. تو نان بائی جب باہر نکلا توجہ اتحادی کے بعد, تو پتہ نہیں چلتا تھا صبح کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور باورچی کون ہے. شکل بھی بدل کے خواجہ باقی باللہ والی بن گئی تھی, رنگ روپ شکل سارا کچھ وہ بن گیا تھا. اب فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ باقی باللہ تو سمندروں کے سمندر پی کے ہضم کر کے بیٹھے تھے, اور اس نے تو بس ایسے ہی فیض پا لیا تھا توجہ سے, یہ برداشت نہ کر سکا. سو یہ مدہوش تھا, ایسے ڈولتا تھا, چکراتا تھا. توجہ اتحادی فیض کی لے لی, برداشت نہیں کر سکا. 3 دن مدہوشی میں رہا اور 3 دن بعد وصال فرما گیا. اب اس کی قبر بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کے ساتھ ہے. میں حاضر ہوا وہاں, حضرت خواجہ باقی باللہ بھی اور حضرت نان بائی بھی زیارت کی. اس کو کہتے ہیں توجہ, بولیے, اتحادی. اب توجہ اتحادی میں جب ظاہر توجہ کرنے والے کے ظاہر سے متحد ہو جاتا ہے اور باطن شیخ کے باطن سے متحد ہو جاتا ہے, تو اس اتحاد ظاہر و باطن کے نتیجے میں ظاہر کی شکل کا بھی رنگ روپ وہی ہو جاتا ہے جیسا شیخ کا ہے. عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا. اب یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اب بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا کہ کیوں حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں وہ کنکریاں اسی طرح تسبیح کرتی رہی جیسے دست مصطفیٰ میں کر رہی تھی, اور آگے رک گئی. بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے جس کو محدثین اور شارحین نے اپنے اپنے طریقے پر شرح کی ہے. میں اس کو طریقے عارفین پہ, طریقے صوفیاء پہ شرح کر رہا ہوں اس حدیث کی, عارفوں کے طریق پر, تصوف کے اصول پر. حدیث یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ, جو اس وقت ابھی یثرب تھا, پہنچے, اور آقا علیہ السلام کے قدموں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا, تو 18 دن 3 ہفتے کے قریب آقا علیہ السلام نے قباء کی بستی میں قیام کیا. معلوم ہے نا. اب حدیث سنیے. حدیث پاک یہ ہے, کتاب ہجرت میں اور باب ہجرت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب آ کے تشریف فرما ہوئے تو ارد گرد کے قبائل لوگ سن کے کہ آقا علیہ السلام پہنچ گئے, دوڑ دوڑ کے بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد حضور کی زیارت کے لیے آئے. جب آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تو آقا بھی تشریف فرما تھے, ابو بکر صدیق بھی حاضر تھے آقا کی خدمت میں. جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا ان میں سے کئیوں کو مغالطہ لگتا, کوئی حضور کے ہاتھ چومتا, کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ چومتا. اب حدیث کی شرح کر رہا ہوں, یہ تو حدیث پاک ہے بخاری. کوئی آقا دو جہاں کے ہاتھ دست اقدس قدم چومتا, کوئی ابو بکر صدیق کی طرف لپکتا مصافحہ کرنے چومنے کے لیے. کچھ دیر ایسا ہوتا رہا, پھر سیدنا صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو
تو کیا کیا؟ آپ اٹھے، آپ اپنی چادر لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے اوپر تان کے کھڑے ہو گئے، چادر لے کے کھڑے ہو گئے ایسے سر پہ تان کر، پتہ چل جائے۔ پھر جو بھی آتا تو پھر ابوبکر صدیق کے ہاتھ چومنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی سمجھ جاتا کہ یہ آقا، یہ مخدوم ہے جو حضور بیٹھے۔ اب یہ واقعہ بخاری شریف میں، مسلم میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کتاب الہجرت میں۔ اس پر علماء اور شارحین اور محدثین نے بحثیں کی، وہ چادر تان کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کئیوں نے یہ لکھا کہ دھوپ سے آقا علیہ السلام کو بچانے کے لیے، دھوپ تھی تو چادر اس لیے تانی کہ دھوپ سے بچائیں۔ یہ جواب درست نہیں ہے، احترام کے ساتھ یہ جواب درست نہیں اور مطابق واقعہ نہیں، اس لیے کہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کے سر انور پر تو ہر وقت دھوپ میں بادل کا سائبان رہتا تھا، بادل سائبان بنا رہتا تھا، حضور پہ تو دھوپ پڑتی نہیں تھی، بادل کا سایہ رہتا تھا۔ تو جب ہر وقت بادل کا سایہ رہتا تھا، دھوپ پڑتی نہیں تھی، تو پھر دھوپ سے بچانے کے لیے چادر کیسی؟ اور یہ بھی نکتہ سمجھ لیں، یہ بات بعض اوقات ان لوگوں نے کہی جو آقا علیہ السلام کا سایہ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آقا کا سایہ نہیں تھا، بعض علماء کہتے ہیں تھا، بعض علماء کہتے ہیں تھا۔ ہم نے جب احادیث سے ثابت کیا کہ نہیں تھا تو بعض علماء یہ جواب دیتے ہیں، غلطی سے، غلط جواب ہے، غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ سایہ نہیں نظر آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر وقت بادل سایہ کرتا تھا، تو بادل کی وجہ سے سایہ نہیں پڑتا تھا۔ تو جیسے بادل کی وجہ سے سایہ نہیں پڑتا تھا تو آج چادر کیوں تانی؟ بادل آج نہیں تھا، آج بادل نہیں تھا، آج بھی بادل تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوپ کی وجہ سے چادر تالنا دھوپ کی وجہ سے نہ تھا۔ پھر سبب کیا؟ پھر جو سیاق حدیث ہے، حدیث کا مضمون اس توجیہ کے خلاف ہے، کیونکہ مضمون میں پہلے آ چکا ہے کہ کچھ لوگ حضور سے آ کے ملتے، کچھ سیدنا ابوبکر صدیق سے مل رہے تھے۔ تو جب مضمون میں یہ بات آ گئی کہ مغالطہ لگ رہا تھا لوگوں کے، تو وجہ یہ تھی کہ جب دیکھتے تو مغالطہ لگتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ بادل سایہ فگن ہے، مگر اس لیے چادر تان کے کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کھڑا ہے یہ خادم ہے، مخدوم وہ ہے جو بیٹھا ہے۔ اپنے آپ کو خادم، خدمت گزار ظاہر کرنے کے لیے، حضور کا نوکر ظاہر کرنے کے لیے چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا یہ بیٹھے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا، اگلا سوال یہ ہوا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، آپ کو بھی آ گئی نا، اسی وجہ سے کیا تاکہ لوگ مغالطے سے نکل جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغالطہ لگا کیوں؟ کوئی شکل ایک جیسی تھوڑی تھی، یہ مغالطہ لگا کیوں؟ شکل ایک جیسی نہ تھی، صورت ایک جیسی نہ تھی، ظاہر کے خد و خال، رنگ و روح تاجدار کائنات کے چہرے اقدس جیسا تو کسی کا چہرہ نہ تھا، صرف چہرے کی اگر مشابہت تھی تو حسن اور حسین کی تھی، اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ حسن کا حسین کی مشابہت ان کی تھی، یا کلام اور صورت میں مشابہت تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھی۔ صحابہ کرام میں سے تو کسی کی مشابہت شکل و صورت میں تھی ہی نہیں، تو مغالطہ کیوں لگا؟ اس مغالطہ کی توجہ اتحادی کی شرح سے کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہوا کہ مکہ سے چلے تھے تو شکلیں الگ الگ تھیں، ہائے ہائے، اپنی اپنی شکل تھی۔ جب 3 راتیں غار ثور میں بیٹھے رہے، ہائے ہائے ہائے، غار ثور میں صدیق اکبر کی گود تھی، مصطفیٰ کا چہرہ تھا اور کوئی تیسرا درمیان میں نہ تھا، اور قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے ایک دوسرا تھا، 2 میں سے دوسرا تھا۔ تو قرآن مجید نے ظاہر و باطن کے اتحاد کا اشارہ کیا،
ثانی اسنین کہ جب غار میں تھے تو قربت و اتحاد میں وہ مقام ملا کہ ہر دو ثانی اسنین ہو گئے، اسنین میں ثانی ہو گئے۔ یہ اتحاد توجہ اتحادی کا ثمرہ تھا۔ مکہ مدینہ میں جب مجلس میں ہوتے تو ہر کوئی مصطفیٰ کا چہرہ تکتا اور مصطفیٰ کی توجہ بھی باری باری ہر ایک پر ہوتی۔ ایسا موقع کبھی نہ ملا تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہو اور ابو بکر صدیق کی آنکھیں ہوں اور ابو بکر کا چہرہ ہو مصطفیٰ کی آنکھیں ہوں۔ 3 راتیں غار تھی یا یار تھا، غار تھی یا یار تھا، اور ادھر دیدار مصطفیٰ تھا۔ ابو بکر جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملازہ فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے یہ لوگ اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا بنا کر یہ استغفر اللہ معاذ اللہ خود اللہ کے ولیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ بلکہ قرآن تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا پہلے نمبر پہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے، پھر اللہ کے ولی کون ہے؟ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ لیکن ناظرین میں یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ یقین مانیے کیسے یہ اپنی طرف سے بنا بنا کر اس سے کہانیاں سٹوریاں بنا بنا کر عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے ولیوں سے ایسی کوئی سٹوری کہانی نہیں ملتی۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ لیں، ان کے بارے میں یہ کیسے کیسے قصے کہانیاں بنا کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن ابھی یہاں پہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین اللہ کے ولیوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں میں بھی ولیوں کو مانتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ولیوں کو ولی ہم مانتے ہیں لیکن ولیوں کو پوجتے نہیں ہیں۔ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اپنا سر جھکانا ہے تو صرف رب العالمین کے سامنے ہی جھکانا ہے، کسی قبر پہ نہیں، کسی دربار پہ نہیں، کسی مزار پہ نہیں، کسی حجر پہ نہیں، کسی شجر پہ نہیں، سجدہ صرف رب العالمین کی ذات کو۔ لیکن آپ یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر چیک کر کے دیکھیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آئیے ہم اگلی بات کرتے چلے، آپ سورہ کہف پڑھیں، اس کے اندر بھی اللہ کے ولیوں کا ہی تذکرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ 309 سال سوئے رہے، لیکن جب ان کو اٹھایا گیا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم صبح سوئے ہیں دوپہر کو اٹھ گئے ہیں، یعنی دن کا کچھ حصہ۔ اللہ کے ولی سو جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن حیران کی والی بات ہے یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جو بابے ہیں نا، ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ تو ہواؤں میں اٹھتے ہیں اور ہواؤں میں سیر سپاٹے کرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کی طرف نظریں بھی دوڑاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی پنجابی کہتے ہیں لوگوں کے گھر چاتیاں بھی مارتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں حیران ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑے اگر ولی دیکھنے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھ لیں، یہ ہیں ولی جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ تو ناظرین میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو، نہ ان لوگوں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کوئی ذکر سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ ہیں، نہ ان لوگوں نے رب العالمین کا قرآن عوام الناس کو سنایا، نہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا۔ بس ایک ہی چیز ہے کہ قوم کو گمراہ رکھنا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ باقی ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔